السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو اسماء علم کا ایک ہم نے بنایا تھا چارٹ یہاں پہ، اس کے اندر ہم مبنی اسماء جو ہیں ان کو کر چکے ہیں، اسماء علم کو کر چکے ہیں مبنی، ان کے اندر مبنی اسماء ہوتے ہیں جو کہ جن کی رفع، نصب اور جر کی حالتیں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آج ہم ایک اور چیز یہاں پہ دیکھتے ہیں، آپ نے فرق نوٹ کیا ہوگا، یہاں پہ جو آدمو ہے، جیسے اللہ ہے، آدمو، جبرائیلو، جبریلو، میکائیلو، ابراہیم، تو میں ان کو نشان لگاتا جاتا ہوں یہاں پہ سرخ، تو یہ ہے اللہ، آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، یونس، اس کے بعد ہے عمر، عثمان، حذیفۃ، طلحہ، خدیجۃ، زینب، عائشۃ، کوثر، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان، عمان، فلسطین، اسلام آباد۔ یہ ایسے ہیں جن کے اوپر آپ نے دو حرکت نہیں دیکھی، ان کے اوپر صرف ایک حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر اللہ، کبھی اللہ نہیں دیکھیں گے آپ، اللہ، اللہ، اللہ ہی، آدم، 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 اس کے بعد ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، تو ان کے اوپر سنگل حرکت ہے، ان کے اوپر دو تنوین نہیں ہے۔ عام طور پہ عربی کے اندر جو بھی نام استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر تنوین استعمال ہوتی ہے، لیکن ان ناموں کے اوپر تنوین نہیں ہے۔ تو کیا ہم کوئی اصول بنا سکتے ہیں؟ تو یہ جو نام ہے ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب و یوسف و یونس، تو یہ نام ہے عبرانی زبان کے اندر، تو ایسے نام جو عربی میں استعمال نہیں ہوتے ان کے اوپر سنگل حرکت ہوتی ہے، ان کے اوپر تنوین نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو نام ہیں جن کے اینڈ پہ آخر پہ آن آتا ہے، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، تو عثمان جن کے نام پہ بھی آن آئے گا، جیسے عفان ہے یا عثمان ہے، اس جتنے مرضی ملتے جلتے نام بنا لیں، اگر یہ کسی نام کے آخر پہ آئے گا تو اس کی بھی اس کے اوپر صرف ایک پیش آئے گی، اس کے اوپر دو پیشیں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح سے مردوں کے وہ نام جن کے آخر کے اوپر تائے مربوطہ ہو، جیسے حذیفہ کے آخر پہ ہا ہے، تو یہ تا ہے، بیسیکلی تائے مربوطہ ہے جو جڑی ہوئی تھی، جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو طلحہ پڑھتے ہیں، حذیفہ پڑھتے ہیں، تو ان کے ایسے مردوں کے نام جن کے آخر پہ تائے مربوطہ آتی ہے، ان کے اوپر بھی ایک حرکت آتی ہے، اس پہ دو حرکتیں نہیں آتی، تنوین نہیں آتی۔ عورتوں کے سارے نام جیسے خدیجہ، زینب، عائشہ، کوثر، یہ ساری عورتوں کے نام ہیں، اس کے اوپر جتنی مرضی عورتوں کے نام ڈالتے جائیں، چاہے وہ پاکستانی یا عربی کسی قسم کے بھی، ان کے اوپر بھی ہمیشہ سنگل حرکت آئے گی، آپ کو دو حرکتیں نہیں ملیں گی۔ ملکوں کے نام، شہروں کے نام، ان کے اوپر بھی، کیونکہ یہ سارے عربی میں استعمال نہیں ہوتے، یعنی عربی زبان میں کہیں اور سے آئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک سنگل حرکت آتی ہے۔ تو ایسے اسماء جن کے اوپر، ایک چیز میں بھول گیا، یہ جو فرشتوں کے نام ہوتے ہیں یہ بھی سنگل حرکت والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نام، فرشتوں کے نام، کچھ انبیاء کے نام، اور ایسے نام جن کے آخر پہ الف نون آئے، ایسے مردوں کے نام جن کے آخر پہ تائے مربوطہ ہو، عورتوں کے سارے نام، ملکوں کے سارے نام، شہروں کے سارے نام، یہ جو ہیں ان کے اوپر سنگل حرکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی انگریزی نام کو عربی میں لے کے جائیں گے تو اس کے اوپر بھی سنگل حرکت ہوگی۔ تو ایسے سارے اسماء کو جو ہے وہ غیر منصرف اسماء کہتے ہیں، غیر منصرف۔ غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی جو حالتیں ہوں گی، جب ہم اس کو اعراب میں لے کے جائیں گے تو یہ دو حالتوں میں جائیں گے، تین حالتوں میں نہیں جائیں گے۔ ان کی حالت کیا ہوگی؟ یوسفو اور یوسفا، یوسفی نہیں ہوگا کہیں پہ بھی۔ اسی طرح سے جو خدیجتو، خدیجتا ہوگا، خدیجتی کہیں پہ نہیں ہوگا۔ تو خدیجتا، زینبو، زینبا، زینبا، عائشتو، عائشتا، عائشتا۔ تو ان ایسی جو ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیمو، ابراہیما، ابراہیما، تو حالت جر اور نصب ان کے ایک جیسے ہوں گے۔ دو چیزیں ہیں ان کے اندر،
غیر منصرف ایسے الفاظ ہیں، ایسے اسماء ہیں، ایسے نام ہیں جن کے اوپر ایک نمبر 1 ان کے اوپر سنگل حرکت ہوتی ہے، اور نمبر 2 ان کی جب ہم اعراب تبدیل کریں گے تو حالت نصب کے اوپر اور جر میں وہ ایک جیسے لگیں گے، ایک جیسے ہی نظر آئیں گے، ان کے اوپر صرف زبر ہوگی، ان کے نیچے زیر نہیں آئے گی۔ تو ہم فکروں کے اندر کیسے ان کو پہچانیں گے؟ جب فکرے کے اندر ان کا استعمال ہوگا تو ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس حالت میں استعمال ان کا کس حالت میں ہے، یعنی وہ رفع کی حالت میں ہے، جر کی حالت میں یا نصب کی حالت میں ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی صرف یہ آپ کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ان کے اوپر سنگل حرکت کیوں آ رہی ہے، ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں۔ دوبارہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں پہ بھی قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوں گے وہاں پہ ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ سنگل حرکت والے، ایک حرکت والے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔